کسی انسان پر بھی بلا وجہ کبھی غصہ نہ کریں، کسی کو اپنی باتوں کے ذریعے سے تکلیف نہ دیں، کسی انسان کا دل نہ دکھائیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کے دل میں ناجائز غصے کا اظہار کر کے اس کے دل میں کیل نہ ٹھونکیں۔ اس پر بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس کو بات بات پر غصہ آتا ہے، اور ہر بات پر جب غصہ آتا ہے تو اپنے منہ سے وہ اول فول بک جاتا ہے، یعنی ایسی نازیبا باتیں وہ اپنی زبان سے کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ جب غصے کا اظہار کرتا، لوگوں کو برا بلا کہتا، جس پر رنجیدہ ہوتا، غصے کا اظہار کرنا ہوتا، اسے اپنی زبان سے نازیبا کلمات کہتا، لیکن جب تھوڑا وقت گزر جاتا اپنے غصے پر وہ شرمندگی کا اظہار کرتا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس بندے نے دیکھا کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اس کا کوئی میں علاج نہ کروں تاکہ مجھے اس مرض سے چھٹکارا مل جائے۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ عالم دین ہے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل کے حل کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ بھی ان کے پاس چلے جائیں۔ جب وہ پتہ پوچھ کر اس عالم دین کے پاس گئے، اس عالم دین نے کہا آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے پر نہیں ہوتی، اور غصے میں وہ اپنی زبان سے جو کچھ آتا ہے لوگوں کو کہہ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے جب حل پوچھا، اس عالم دین نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی غصہ آئے، آپ اپنے گاؤں سے، گھر سے باہر جا کر ایک درخت میں کیل ٹھونک دیا کریں۔ اس بندے نے عرض کی حضور یہ کیسا آپ حال بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس عالم دین نے کہا کہ جیسے بھی ہو آپ نے جا کر جب بھی غصہ آئے اس درخت میں کیل ٹھونک دینا ہے۔ اب وہ بندہ جب اس کو غصہ آتا تو فوراً بھاگ کے جاتا اپنے گاؤں سے باہر، جو درخت تھا اس میں کیل ٹھونک کے واپس آ جاتا۔ جب بھی غصہ آتا اسی طرح کرتا۔ جب تھوڑا عرصہ گزرا تو جو اس کا غصہ ہے وہ اب ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، اس کے غصے والے جذبات کم پڑنا شروع ہو گئے۔ اب وہ غصہ نہیں کرتا، جب کوئی لوگ بات کرتے اس پر غصہ آتا بھی اسے، لیکن وہ غصے کا اظہار نہ کرتا، اس بات کو وہ پی جاتا، غصے کو پی جاتا۔ تو ایک دن جب اسی گاؤں کے پاس سے گزرا، اس عالم دین کے پاس گئے، اس عالم دین سے عرض کی آپ نے کیسا علاج بتایا ہے کہ اب مجھے غصہ نہیں آتا؟ اس عالم دین نے کہا جس جگہ پر، جس درخت میں آپ نے کیل ٹھونکے ہیں مجھے اپنے ساتھ وہاں پر لے کے جائیں۔ جب اس عالم دین کو ساتھ لے کے وہ شخص گیا تو اس عالم دین نے کہا کہ اس درخت میں آپ نے جتنے کیل ٹھونکے ہیں وہ سارے نکال دو۔ وہ آدھے سے زیادہ درخت ان کیلوں کے ساتھ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس عالم دین نے کہا کیل نکال دیں۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ سارے کیل جب باہر نکالے تو ان کے نشانات باقی تھے۔ اس عالم دین نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر غصہ کرتے ہیں نا تو ایسے ہے جیسے آپ کسی کے دل میں کیل ٹھونکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس بندے کے دل میں جو آپ نے کیل ٹھونکا ہے، اس پر جو آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے، جو اس کو برا بلا کہا ہے، جو اس کو نازیبا کلمات کہے ہیں، اس درخت کو دیکھو، یہ جو آپ نے کیل ٹھونکے تھے ان کے نشانات باقی ہیں۔ تو جب آپ لوگوں پر غصہ کرتے تھے تو وہ یوں سمجھ لے آپ نے ان کے دلوں پر کیل ٹھونکے ہیں، ان کے دلوں کو ٹارچر کیا، تکلیف دی ہے۔ اب بے شک آپ نے یہ کیل درخت سے نکالے ہیں مگر ان کے نشان، ان کا اثر باقی ہے۔ تو آپ نے بھی
غصہ کر کے جس کا دل دکھایا تھا اس کا اثر تو باقی رہتا ہے، اگر اس کا زخم ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کا نشان مدم سا تو باقی رہتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر ناجائز غصہ کر کے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے غصے کی حالت میں نازیبا کلمات نہ نکالیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کسی پر ناجائز غصہ کریں گے، اپنی زبان میں جو آیا منہ میں آیا اگر بول دیا تو ایسے ہی جیسے آپ اس کے دل پر کیل ٹھونک رہے ہیں، اتنا اس کے دل کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی پر ناجائز غصہ نہ کریں، اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو فوراً پی لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا کی ہیں کہ جب غصہ آئے وضو کر لیں، جو وضو ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر غصہ آ جائے وضو کریں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام جسمانی روحانی امراض سے ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرمائے۔